بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ اللہ کی امان میں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حابیل اور قابیل دو بھائیوں کا قصہ سناؤں گی جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ پوری امت کو حضرت آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سنا دیجئے تاکہ وہ اس قصے سے سبق حاصل کریں۔ یہ ارشاد اس حکمت کے تحت ہوا کیونکہ واقعات ماضیہ اپنے دامن میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں رکھتی ہیں۔ اسی طرح حضرت آدم کے دو بیٹوں کا قصہ عیاں کرتا ہے کہ ناحق قتل دین و دنیا کی تباہی ہے۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس دور میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا اور بہن بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ نے اس دور کی ضرورت کے لحاظ سے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک حمل میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوں وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں اور ان کے درمیان نکاح حرام قرار پائے گا۔ البتہ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی پہلے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی اور ان کے درمیان رشتہ ازدواج اور نکاح جائز ہوگا۔ یہ ہوا کہ پہلے لڑکے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حسین و جمیل تھی اور دوسرے لڑکے حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اتنی خوبصورت نہ تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب ضابطہ حابیل کی بہن سے قابیل کی شادی اور قابیل کی بہن سے حابیل کی شادی قرار پائی۔ اس بات پر قابیل ناراض ہو کر حابیل کا دشمن ہو گیا۔ اسے یہ بات انتہائی ناگوار گزری اور وہ اس پر اصرار کرنے لگا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے۔ یہیں سے حسن پرستی کی ابتدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل اور قابیل کے درمیان اختلافات ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا یہ دستور تھا کہ نظر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اسے کھا جاتی تھی۔ جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو یہ علامت اس کے ناقبول ہونے کی تھی۔ بس دونوں نے اپنی اپنی قربانی کی تیاری شروع کر دی۔ حابیل نے جو مویشیوں اور بکریوں والا تھا اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا اللہ کی نظر کیا۔ قابیل کاشتکار تھا، اس نے غلے کا ایک ڈھیر پیش کیا اور دل میں یہ خیال چھپائے رکھا کہ میری قربانی قبول ہو یا نہ ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں، حابیل کسی صورت میں بھی میری بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ مختصراً یہ کہ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر جا کر رکھ دی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اور آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی۔ اس طرح قبولیت قربانی کا شرف حابیل کے حصے میں آیا۔ اس پر قابیل کو اپنی ناکامی کے ساتھ رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا۔ وہ اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے حابیل سے صاف کہہ دیا کہ تو اس لڑکی سے نکاح کرنے سے باز آ جا ورنہ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ شیطان جو انسان کا دشمن ہے اور جس نے قسمیں کھائی تھی کہ میں ضرور بنی آدم کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا، اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کا موقع اس کے ہاتھ آیا اور وہ بھیس بدل کر قابیل کے سامنے آیا اور ایک پرندے کو پکڑ کر پرندے کا سر پتھر پر رکھا اور اوپر سے دوسرا پتھر مار دیا۔ اس طرح قابیل کو قتل کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اب قابیل اس تلاش میں تھا کہ وہ بھی موقع پا کر اپنے بھائی کو اس طرح قتل کر دے۔ چنانچہ حابیل ایک دن سویا ہوا تھا تو قابیل نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر اپنے بھائی کے سر پر مارا اور اس طرح اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ چونکہ اس سے پہلے کوئی انسان مرا نہ تھا اس لیے قتل کے بعد قابیل کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ لاش کا کیا کرے، کیونکہ روئے زمین پر یہ پہلا مردہ تھا۔ لاش کو کھلے میدان میں پڑا دیکھ کر درندوں نے کھانا چاہا تو قابیل نے مجبوراً اس لاش کو کندھے پر اٹھایا اور مارا مارا پھرتا رہا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو اپنی چونچ میں ایک مردہ کوے کو اٹھا کر لایا اور پھر اس نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین پر گڑھا بنایا، اس میں اس مردہ کوے کو ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال کر زمین کے برابر کر دیا۔ قابیل نے یہ تمام منظر دیکھا
اور اسے اپنے بھائی کی لاش دفن کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا۔ حابیل اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ تھا، اس لیے ضرورت تھی کہ حابیل کے پاک جسم کی توہین نہ ہو اور نسل آدم کی کرامت اور بزرگی قائم رکھنے کے لیے مردوں کو دفنانے کی سنت قائم ہو جائے۔ اس طرح سے مردہ کو دفنانے کی سنت قائم ہوئی۔ قابیل نے حابیل کو زمین میں دفن کر دیا۔ اس ناحق خون ریزی کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز متاثر ہوئی۔ درخت خاردار ہو گئے، کھانے سڑنے لگے، پھلوں میں ترشی پیدا ہو گئی، پانی شور ہو گیا اور زمین غبار آلود ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ 100 سال تک نہ ہنسے۔ رکھیں کہ جب آدمی پر حسد کا دورہ پڑتا ہے تو اس کو اپنی کوتاہیاں اور نالائکیاں نظر نہیں آتی، بلکہ وہ اپنی ناکامیوں کے تمام اسباب دوسروں کے اندر ڈھونڈتا ہے۔ اسی طرح قابیل نے بھی اپنے حسد میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ آئینے میں ذرا ہمیں اپنا منہ دیکھنا چاہیے کہ کیا آج بھی حابیل اور قابیل کا وہی قصہ تو نہیں دہرایا جا رہا جو پہلے پیش آ چکا ہے۔ کسی شخص کو جب یہ نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو کوئی خاص نعمت عطا فرمائی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حسد نہ کرے، بلکہ اپنی محرومی کو اپنے گناہوں کے سبب سے سمجھ کر ان سے تائب ہونے کی فکر کرے اور دوسرے کی اس نعمت کے زوال کی فکر میں پڑنے کی بجائے اللہ کریم سے اپنے لیے بھی اس نعمت کی دعا کرے، اسی میں اس کا فائدہ ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ نے اس سے سبق حاصل کیا ہے اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری اگلی ویڈیو آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔